السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والکتاب والملائکۃ والکتاب والنبیین، صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کبریائی، تکبر، انا، بڑھوتری، تعلی، تفوق، برتری، بزرگی سب اللہ عز و جل کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق ہے۔ اللہ تعالی آسمانوں، زمینوں اور ان دونوں کے درمیان جتنی بھی مخلوقیں کسی بھی حال میں بستی ہو، سب کا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے۔ ہم سب مخلوق ہیں، عابد ہیں، تحت ربوبیت الہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہم سب کو پیدا کرنے کے بعد اپنا بلیور بنایا، ایمانیات کی دولت سے نوازا۔ خطۂ ارض پر خصوصاً اولاد آدم میں بھی مخلوقات تو بہت ہیں، لیکن کوئی شرک میں مبتلا ہے، کوئی کفر میں مبتلا ہے، کوئی الہ کا منکر ہے، کوئی خالقیت کا منکر ہے، کوئی دہری ہے، کوئی نیچری ہے۔ لیکن آپ ہم سب اللہ کا احسان اور شکر ادا کریں، اللہ نے پیدا کرنے کے بعد اپنی معرفت بھی نوازا، اپنی پہچان بھی نوازا۔ ہم اسے اسی لیول اور اسٹیٹس کے ساتھ مانتے ہیں جیسا وہ ہے۔ اللہ خالق ہے، مالک ہے، ہمارا رب ہے، پروردگار ہے۔ ہم مشرک نہیں، ہم مسلم ہیں، ہم کافر نہیں، ہم مسلمان ہیں۔ یہ بہت بڑا احسان ہے۔ خدا وحدہ لا شریک فرماتا ہے، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ اے روئے زمین یا آسمان اور جہاں کہیں بھی بسنے والو، اللہ کا احسان مانو کہ اس نے اپنے حبیب کو بھیج کر تمہیں ہدایت سے نوازا، ایمان کی دولت سے نوازا۔ سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے۔ آج کا دن صرف لینے کا دن ہے اور خدا کے لیے دینے کا دن ہے۔ وہ تو ہمیشہ دیتا ہے، لیکن آج خصوصاً اپنے ماننے والے بندوں کو، اور اگر حدیث کے الفاظ میں کہوں تو مزدوروں کو آج مزدوری دینے کے لیے مکمل طور پر اپنی شان کے مطابق کرسی عطا پر بیٹھا ہے کرسی عطا پر بیٹھا ہے اپنی شان کے مطابق۔ ہماری کوئی شان نہیں ہے، ہماری کوئی عزت اور ذلت نہیں۔ معیار عزت و ذلت خدا کی عطا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ دنیا جو کہہ لے، لیکن اگر وہ عزت دینا چاہے تو حبش کے بلال کو بھی عطا کر دیتا ہے۔
پیرس کے سلمان کو بھی عطا کر دیتا ہے، اور ذلت دینا چاہے تو عرب کے ابو جہل کو دے دیتا ہے۔ سمجھ رہے؟ ہاں، تو اے مسلمان، عزت و ذلت کا پیمانہ اللہ کی بارگاہ میں ڈھونڈو، اور وہ پیمانہ کیا ہے؟ میں نے آیت کریمہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں نتیجہ روزہ ہے۔ میں نے پورے رمضان مقصد روزہ کی طرف اشارہ کیا، اور آج نتیجہ روزہ کی طرف۔ مقصد روزہ کیا تھا؟ لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ اگلوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، اس امید پر کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو صاحب تقویٰ، یہ مقصد روزہ تھا۔ آج جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں متقی آپ کو کہا گیا ہے، اور آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا یقین اور ایمان ہے، ہمارے پاس یقین اور ایمان ہی بڑی دولت ہے۔ اور 1400 سال کے بعد، بلکہ 1400 سال سے زیادہ کے بعد، ہم سب الحمدللہ صرف یقین ہی کی بنیاد پر خدا کو مانتے ہیں، اعتماد ہی کی بنیاد پر خدا کو مانتے ہیں۔ ورنہ کچھ ایسی قوم بھی گزری ہے جس نے تو نبی کو دیکھ کر کے خدا کو نہیں مانا، ہم تو بے دیکھے نبی کو، بے دیکھے خدا کو مان لیا ہے، اور اسی ایمان کا اسٹیٹس اللہ کی بارگاہ میں بڑا ہے۔ چنانچہ صحابہ رشک ایمان ہیں، ہمارے ایمان کے صحابہ رشک کرتے ہیں، جلتے نہیں ہیں، رشک کرتے ہیں۔ ہاں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بارگاہ میں نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بتاؤ کس کا ایمان سب سے اچھا ہے؟ عجب کا لفظ عربی کے ہیں کہ بتاؤ تعجب میں ڈالنے والا کس کا ایمان ہے؟ کہا یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو دیکھا، سب سے حسین اور عجیب اچھا ایمان تو ہمارا ہی ہوگا۔ کہا نہیں، اس کا ایمان جس نے مجھے نہیں دیکھا مگر مجھ کو مانا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صحابہ سے افضل ہو گئے، صحابہ کو رشک ایمان بنانا مقصود تھا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ، ورنہ آپ سوچیں نا، میدان محشر میں اولیاء اللہ پر اور شہداء پر انبیاء کرام بھی رشک کریں گے، تو رشک ایک الگ چیز ہے۔ آپ کے والدین بھی آپ پر رشک کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ باپ سے بڑھ گئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ رشک جو ہے نعمت پر خوشیوں کو اظہار کرنے کا نام ہے۔ اس کو جس کی بھی نعمت ہو، کسی کو بھی آپ دیکھیں ماشاءاللہ بول دیں، رشک ہے۔ الحمدللہ، خدا آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے، آپ سب کی آل اولاد کو، اہل و عیال کو واقعی عید نصیب فرمائے۔ عید اس کی نہیں ہے جس نے نئے کپڑے پہنے ہیں، عید اس کی ہے جس نے خود کو وعید سے بچا لیا ہو۔ عید اور وعید میں بس تھوڑا سی فرق ہے، اگر آپ غور کریں عید اور وعید کو لکھیں تو پڑھنے کے لیے ایسا ہی لگے گا عید وعید، یعنی دونوں عید ہی ہے بیچ میں اگر دیکھیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ واو جو ہے بہت اگر غور کریں تو ڈینجر بھی ہے اور بہت خوبصورت بھی ہے۔ وعید بولتے ہیں اللہ کی جو نگیٹو احکام آپ کو بتائے گئے تھے، اس بات کو دھیان رکھیے گا، میں آپ کے حساب سے اجملہ استعمال کر رہا ہوں۔ نگیٹو احکام کا مطلب دو طرح کے احکام قرآن میں، حدیث میں، شریعت میں ہے۔ ایک پازیٹیو احکام، یعنی کیا کرنا ہے اسے پازیٹیو احکام بولتے ہیں، اور کیا نہیں کرنا ہے اسے نگیٹو احکام۔ اللہ پاک نے کہا یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ مثال کے طور پر ایک آیت بڑی اچھی آیت ہے، خوبصورت آیت ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس پر ہمیشہ عمل کی توفیق دے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے لوگو بدگمانی سے بچاؤ اپنے آپ، بدگمانی سے بچاؤ، کسی کے خلاف بدگمانی نہ۔ بدگمانی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ کسی سے کسی کے بارے میں سن لیں اور یقین کر لیں، بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ان بعد الظن، اس لیے کہ بعض بدگمانیاں اسم اور گناہ ہوتا ہے۔ ہاں، آپ اپنے گمان میں تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے صحیح کہا، لیکن نہیں، بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ پازیٹیو تصور رکھنے والے بدگمانی سے بچاتے ہیں۔ آگے فرماتا ہے ولا تجسسوا، اور جاسوسی کسی کے ٹوہ میں مت لگے رہو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور کسی کی غیبت بھی نہ کرو۔ میں ترجمانی بھی کر رہا ہوں، سمجھیں آپ۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، ان تمام کا جو نتیجہ بتایا، کیا تم میں کا کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ یہ سب کا ارتکاب کرنے کے بعد اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، پریشان مطلب کوئی پسند نہیں کرتا ہے نا، تو پھر جب انہیں پسند نہیں کرتے ہو کہ گوشت کھاؤ بھائی کا، تو ان چیزوں کو بھی ناپسند کرو۔ یہ دیکھیے نگیٹو احکام کے، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ اللہ آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
اب رمضان المحترم میں آپ کے نہ کرنے کا عنوان تو بڑا خوبصورت 10 گھنٹہ 14 گھنٹہ دکھا گیا، اچھے سے اچھا کھانا فریج میں رکھا ہوا تھا، اور نفس خود کہہ رہا تھا، ہم کہیں یا نہ کہیں لیکن نفس کہہ رہا تھا یہ نہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ، چاہے کتنا اچھا کھانا کیوں نہ ہو، لیکن نفس کہہ رہا تھا نہ کھاؤ۔ کسی نے کہا بھی ہو نہ کھاؤ نہ ہو۔ مسئلے تو آپ نے پوچھے کہ فجر میں ہم نہیں اٹھ سکے سحری کے لیے تو کیا کریں، فتوے لگے آپ کے اوپر کہ آپ روزہ رکھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے، برکت سے تھوڑا محروم ہوئے ہیں، لیکن فرض روزہ آپ رکھ لیں، سحری کرنا سنت مستحب ہے۔ تو آپ دیکھیں آپ کے نفس نے آپ کو کس طرح اسٹرانگ کیا، کس طرح ٹرین کیا الحمدللہ کہ یہ نہ کرو۔ اب ادھر دیکھیں، چھوڑیے ادھر، یہ ایسے ہی ٹیکنالوجی ہے، ہمارے زمانے کی ہے، نبی کے زمانے کی ہے نہیں، ہم بات نبی کی کر رہے ہیں، آپ سنیے اس کو الحمدللہ۔ اور اگر آواز نہیں جا رہی تو اور آگے آ جاتا ہوں بیچ میں، ٹینشن نہیں لیجیے آپ پورے اٹینشن سے سنیے۔ یہ عید کا دن ہے آج، اور بڑا بہترین دن ہے، خوبصورت دن ہے۔ خدا کے واسطے گھر جانے کے بعد کہیں ظہر نہ بھول جائیے گا، کہیں عصر نہ بھول جائیے گا، کیونکہ یہ جو ہے شکرانے کی سمجھیے نماز ہے، اور ظہر و عصر و مغرب یہ فرض نماز ہے، یہ دھیان رکھیے گا، اور دونوں آپ اللہ کے لیے ہی کرتے ہیں اور کرتے ہیں، دھیان دیجیے گا، ایک ہی اللہ ہے، ڈویژن نہ ہو اعمال میں، خدا کو بس پوجنا ہے آپ کو، ہم کو آپ پوری توجہ کے ساتھ اپنی زندگی کاٹیے۔ ہم تو بس اللہ سے اتنے ہی کہہ سکتے ہیں، اللہ جب ناراض ہے، ابھی بھی ناراض ہے، جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے پورے مہینے کہیں بھی بارش نہیں برسایا، یہ پہلا رمضان میں 15 سال میں دیکھ رہا ہوں، ہے نا، اپنے حساب سے کہ رمضان میں، ورنہ چاند رات سے ہی بارش ہوتی تھی، بیچ میں کبھی بارش ہوتی تھی، میں تو کبھی کبھی وہ پہن لیتا تھا، وہ اچھا بھی نہیں لگتا لیکن پہننا پڑتا باہر گئے تو، لیکن بارش نازل نہ کرنا جانتے ہیں یہ اللہ کے ناراض ہونے کی ایک علامت ہے، دلیل تو نہیں کہیں گے، علامت ہے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اس موقع سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا منقول ہے، اے اللہ رحمت کی بارش نازل فرما، برکت کی بارش نازل فرما، اور ہمارے ظاہری گناہوں کو بھی دھل دے اور باطنی گناہوں کو بھی دھل دے۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، کیوں نہ راضی ہو۔ آپ فلسطین، عراق، ساری تمام جگہوں کو، ممالک اسلامیہ کو دیکھ رہے ہیں، اور سب سے بڑے افسوس کی بات ہے جو مرکز اسلام ہمیشہ کے لیے ہے اور کہلاتا ہے اور کہلائے گا، آج افسوسناک پہلو ہے، کئی ایسے ویڈیوز، ایسی حقیقتیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہاں شراب کی بھٹیاں کھول دی گئیں، فلم کی دنیا آباد کر دی گئی، یہ ساری چیزیں آباد کر دی گئی، لیکن آج تک کوئی اسٹیٹمنٹ یا کوئی اسٹرانگ فیصلہ ہمارے ان اسلامی، اگر غور کریں تو اسلامک کنٹری، خوبصورت جملہ بول رہا ہوں، فلسطین کا مسئلہ یہ مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اسلام کا مسئلہ ہے، اس بات کو سمجھیے۔ فلسطین کا مسئلہ ایسے ہی ہے جیسے عرب کا مسئلہ ہے، میرے آقا نے وہاں امامت فرمائی ہے، قبلہ اول، آپ سمجھ رہے ہیں ان بات کو، 17 مہینہ تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، قبلہ ہے وہ ہمارا، قرآن پاک پارہ نمبر 2 میں اس کا ذکر ہے، لیکن ہماری خواب غفلت، اللہ پاک بس راضی ہو جائے، ہم اس طرف دھیان زیادہ نہیں دینا چاہتے، پازیٹیو ہو کر کے رہیں آپ، نفس کی شرارت سے ہم سب نے ان کو بھلائے ہیں، نہ بھلائیں، لیکن اس طرح بھی کوئی حرکت نہ کریں جیسے مجھ سے رات میں کسی نے پوچھا کہ ہم غائبانہ نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ میں نے کہا کیا ہو گیا ہے، یہ لیٹسٹ مسلمان کیسے بنتے جا رہے ہیں لوگ، اپنے من سے اللہ کو راضی کریں گے یا خدا کی رضا سے راضی کریں گے؟ خدا کس میں راضی ہے تلاشو آپ، اللہ رسول کا حکم کیا ہے تلاشو آپ جنازے کی نماز پڑھ لیں گے کیا؟ کیوں پڑھیں گے؟ چھوٹے چھوٹے بچے مر رہے ہیں، یہی نا، تو پھر حضرت علی اصغر کے لیے کیوں نہیں پڑھتے آپ نماز جنازہ؟ امام حسین کے لیے کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ حضرت امیر حمزہ کے لیے کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ ارے اپنے من سے استعمال، اپنی تھنکنگ سے، اپنے لاجک سے شریعت کو یوز مت کرو آپ پڑھ لیں گے تو حق ادا ہو جائے گا، نماز پڑھ کر کے جائیں گے حریص کھانے کے لیے، نماز پڑھ کر جائیں گے بریانی کھانے کے لیے، آپ دل سے روئیے، آپ وہ آنسو الحمدللہ قدر کی نگاہ سے دیکھی جائے گی، اس آنسو کی، آپ دکھاوا کر کے اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اتنا اہتمام کر دیے، اتنا اہتمام کر دیے، ایسی سوچ تو یہودیت ہوتی ہے، ایسی سوچ عیسائیت ہے۔ آپ کا اگر درد واقعی ہے تنہائی میں آئیے، خدا کی بارگاہ میں ایک ہی بات کہیے، مولا ہم کیا کہہ سکتے ہیں، تیری بارگاہ میں صرف ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں، تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، میرے کرنے کا انتظار کر رہا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تو چاہے تو آج بھی ابابیل کو لا سکتا ہے، تو چاہے لا سکتا، ابھی حضور تشریف نہیں لائے تھے، ابھی 55 دن باقی ہے حضور کو ظاہری طور پر تشریف لانے کے لیے، لیکن ابابیل کو بھیج کر کے اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کے ہوش اڑا دیے، اور وہ
تب بھی نہیں رہا، اب بھی نہیں رہا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور حضور اب تو تشریف لا چکے ہیں، قدم ناز مصطفیٰ اس روئے زمین پر آ چکا ہے. کیا اللہ نہیں دیکھ رہا ہے حبیب کے قدم کو؟ سب دیکھ رہا. اپنے اندر وہ اسٹرانگنیس لائیے دعا کی قبولیت میں. یہ نہیں چاہیے، یہ چاہیے. یہ وہ سوشل میڈیا پر آپ بس آپ کھاتے کھاتے لکھ دیں، صرف فیس بک پر آپ حق ادا کر دیں، ایسا نہ کیجیے. بہرحال درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. دوسری طرف بات چلی جائے گی، ٹائم بہت شارٹ رہتا. آج عید کا دن ہے، عید خوشی کا دن ہے، بے شک خوشی کا دن ہے. لیکن کس کے لیے خوشی کا دن ہے؟ نئے کپڑے پہننے والوں کے لیے نہیں، اس کے لیے جس نے خدا کو راضی کر لیا. ایک بڑی اہم بات یاد آ رہی ہے، حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. اچھا کمال ہے کہ رمضان اور یہ روزے میں حضرت عمر کی بڑی روایتیں قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی ملتی ہے. آج بھی دیکھیے دماغ میں حضرت عمر ابن خطاب کی روایت یاد آ رہی ہے. حضرت عمر ابن خطاب ہیں، یہ عید کے دن جو ہے اپنے گھر کو بند کر کے، جب ان کے پاس لوگ ملنے کے لیے گئے، امیر المومنین ہیں عمر ابن خطاب کو، ایک دم جانیے آپ اچھے سے جانیے، اگر نفس کی شرارت سے واقعتاً بچنا ہے تو، کیونکہ شیطان ان سے ڈرتا ہے اور آپ ہم سب شیطان سے ڈرتے ہیں. یہی فرق ہے، ذرا دیکھیے آپ. عمر ابن خطاب گھر کو بند کر کے خوب اتنی زار و قطار رو رہے ہیں کہ جو ملنے والے ہیں وہ سن کر کے رونے لگے. لیکن دستک دینے کے بعد سب لوگ عمر ابن خطاب تشریف لائے اور عرض کی حضور آج تو خوشی کا دن ہے. مسلمانوں سمجھو اس بات، اس کو سمجھیے گا، بڑے اچھے سے سمجھیے گا، دل میں لے جائیے گا، گھر میں بھی یہ باتیں بولیے آپ. آج تو خوشی کا دن ہے امیر المومنین، آج کیوں رو رہے ہو آپ؟ کہا آنسو وغیرہ پوچھنے کے بعد کہا ہاں بے شک خوشی کا دن ہے، لیکن جملے سنیے، ھذا یوم العید وھذا یوم الوعید. ارے باپ رے باپ، ھذا یوم العید وھذا یوم الوعید وَإِنَّا لَا أَدْرِي أَنَا مِنَ الْمَقْبُولِينَ أَوْ مِنَ الْمَطْرُوحِينَ أو كما قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آج عید کا بھی دن ہے اور آج وعید کا بھی دن ہے. وعید اللہ تعالیٰ ناراض ہونے والا پہلو. رے باپ کیسا؟ اگر اللہ تعالیٰ کو روزے اور دیگر عبادات کے ذریعے رمضان میں ہم نے آپ نے کسی نے بھی راضی کر لیا تو ان کے لیے عید کا دن ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کو تم نے عبادتوں کے ذریعے سے اس رمضان میں راضی نہیں کیا تو وہ وعید کا دن ہے. دیکھا. اور اس کے بعد کا جملہ سنیے، واہ، آپ ہم سب مٹھ زبان میں بولو، کس کھیت کے ہیں؟ فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ مجھے اللہ نے مقبولوں میں رکھا ہے یا مردودوں میں رکھا ہے. ارے باپ رے باپ، کون کہہ رہے ہیں؟ رشتے میں حضور کے سسر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسٹیٹس یہ ہے کہ قرآن اترتا ہے ان کی زبان پر. میں نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا بنا لیا ہے یا نہیں، میری عبادتیں قبول ہوئی ہیں یا نہیں. کبھی ایسی تھنکنگ آئی آپ کی؟ ہماری پورے رمضان کی بات کر، ایسے تصورات آئے نہیں. تو یہ جو اسلاف سے دور ہو رہے ہیں نا، یہ اپنی تھنکنگ آپ کے پاس آٹومیٹک یہ وساوس شیطان کی بنیاد پر آتے جا رہے ہیں. اگر ان اسلاف کے ان طریقوں کو یاد رکھتے نا تو قسم خدا کی واقعی آپ کے ہمارے اندر بھی وہی پہلو آتے، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ابھی اٹھنے نہ پایا تھا کہ جھولی بھر دیا اس نے، ایسا تصور ہوتا، کیونکہ وہ بے ہاتھ والے کو بھی دیتا ہے. وہ ذرا اندازہ لگائیں جو اب آیت کریمہ میں پیش کر رہا ہوں، اس کو سمجھیے آپ. اللہ پاک فرماتا ہے، آپ آئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، الحمدللہ. خدا کے واسطے گھروں میں کسی کو بھی اگر تکلیف ہوئی ہے تو یہ بات میں صبح و شام خاص طور سے، کیونکہ اس کی وعید کو میں جانتا ہوں، عید کو اگر وعید میں تبدیل نہیں کرنا ہے تو خدا کے واسطے ابھی اگر انوائلنٹری میں آ بھی گئے ہیں اور کسی کا دل دکھا ہے، کسی کے حق ہیں آپ پر اور پاسبلٹی موجود ہے کہ اس کو آپ دور کر سکتے ہیں، تو آپ دل شکنی اور حق کو سب سے پہلے ختم کیجیے. گھر میں ہی صحیح، کسی کے بھی. ابھی آیت پڑھ رہا ہوں میں، اور یہاں بھی کوئی ایک دوسرے سے ملے بغیر نہ جائے، جو سامنے آئے ملیے.
صحیح ابو داود اور دیگر صحاح کی حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ جب دو مسلمان ما من مسلمین یلتقیان او یصافحان یا صافحا، جب دو مومن دو مسلمان ملتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، تو غفر لہما حتی یتفرقا، کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ دونوں کو بخش دیتا ہے جب تک کہ وہ جدا نہ ہو جائے. سبحان اللہ. میں تو اگر میرے پاس کوئی ذمہ داری نہ ہو تو میں تو ملتا ہی رہوں تاکہ اسی پر موت آئے. بخشش ہے نا بھائی، بخشش کا پروانہ تو کئی موقعوں سے اللہ پاک نے سنایا ہے، لیکن زندگی پتہ نہیں نعمت ملنے کے بعد وہ بچا پائیں آپ ہم نہیں، یہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں. نعمت مل جاتی ہے. جانتے ہیں جب حج کو کبھی ایک مرتبہ گیا تھا، ایسے ہی ایک جملہ پہلے ہی کہا تھا، اسی موقع سے میں بار بار 2005 سے یہ جملہ بول رہا ہوں کہ ایک شخص نے 7 تولہ سونا خریدا تھا اور بڑے بڑے خوش تھے وہ، اور ایئرپورٹ پہ جب چڑھے تو وہ گر گیا، کہیں وہ واش روم وغیرہ کرنے گئے نا تو وہ گر گیا نیچے، اب کہاں گرا پتہ نہیں. اسی وقت کہا تھا دنیاوی طور پر نعمت تو مل گئی تھی لیکن نعمت بچی نہیں آپ سے. بس اسی بیس پر میں نے تمام لوگوں کو کہا حج بھی ایک نعمت ہے، مل تو گئی ہے، اس کو بچائیے. اور کیسے بچے گی؟ رشوت سے، غیبت سے، چغلخوری سے، تمام برائیوں سے آپ کو بچنا ہوگا، تب جا کر کے آپ کا یہ حج بچے گا. مسلمانوں یہ عید مل گئی ہے، رمضان کی سعادتیں مل گئی ہے، آپ کو جو اللہ پاک نے گفٹ دیا ہے بخشش کا، فرشتوں کی گواہی میں کہا ہے میں نے سب کو بخش دیا ہے، فرشتوں گواہ ہو جانا، یہ نعمت تو مل گئی ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بچا نہ سکو آپ، لڑائی کر کے، اختلافات کر. اسی لیے اب سمجھ میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کو بخشش کا پروانہ ملنے کے باوجود تکبیر تحریمہ کیوں نہیں چھوڑتے تھے. یہ جو بخشش کا گفٹ اللہ کی بارگاہ سے، رضا کا گفٹ اللہ کی بارگاہ سے ملنے کے باوجود جو کنٹینیوٹی تھی اعمال میں، یہ نعمت ملنے کے بعد بچنے کا یہ پیمانہ تھا. آج کھل کر کہہ رہا ہوں آپ کو ہم کو بھی نعمت مغفرت مل گئی ہے، رحمت کا اشرہ بھی ملا، مغفرت کا اشرہ بھی ملا، جہنم سے آزادی کا بھی اشرہ ملا. اور آج تو کلیئر اللہ پاک کہہ رہا غفرت لہم، میں نے سب کو بخش دی ہے. فشہدوا یا ملائکتی، گواہ رہنا اے میرے فرشتوں. یہ اللہ پاک کی طرف سے مل گئے نا روزے داروں کو، الحمدللہ. اب یہ مل گیا، اب اس کو بچانا ہے آپ کو. اور یہ بچے گا کیسے؟ کنٹینیوٹی آپ کو کرنی ہوگی، آخری سانس تک اللہ پاک کے لیے آپ کو جھکنا ہوگا. کفر سے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے آپ کو بچنا ہوگا. قرآن کا ترجمہ سن لے آپ. اللہ پاک فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا چہرہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو. چہرہ وجوہکم قبل المشرق والمغرب، مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو، یہ نیکی نہیں ہے. سوال دیکھیے آپ کتنا آسان ہے. لوگ آپ بولتے ہیں نا ارے نماز پڑھ لینا، کائے کو دیکھنا، مگر اللہ ڈکلیئر کہہ رہا کسی پوائنٹ کی طرف چہرہ کر لینے سے، استقبال قبلہ کر لینے سے نیکیاں ہیں؟ نہیں. نیکیاں کیا ہے سنیے، لیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر. سب سے پہلی نیکی یہ ہے کہ اپنے ایمان کو سلامت رکھو. دیکھیے آپ، سب سے پہلی بڑی نیکی یہ ہے کہ ایمان کو سلامت رکھو. اور ایمان اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتاب پر، نبیوں پر ہے معلوم. آپ کو بتائیے حضرت شیس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے، حضرت ادریس علیہ السلام پر 20 صحیفے نازل ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل ہوئے، حضرت ادریس علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل ہوئے، کل ملا کر 100 صحیفے ہے معلوم. جب معلوم ہی نہیں ہے تو ایمان کیسے رکھیں گے؟ اور اللہ پاک فرما رہا نیکی یہ ہے، نیکوکار تم اس وقت ہو سکتے ہو جب ان تمام کو بلیو کرو. نبیوں پر ایمان رکھیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ تک آپ رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. آج ذرا سمجھیے فرشتوں پر ایمان، یہ نیکیاں ہیں. اور آگے دیکھیں جو امپورٹنٹ بات ہے، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، اور زکوٰۃ کے مالک مستحق ہو، زکوٰۃ کے نصاب رکھتے ہو تو اللہ کی محبت میں سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں پر دو. عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں پر، پھر ان کے بعد یتیموں کو دیکھو، پھر ان کے بعد مسکینوں کو دیکھو، پھر ان کے بعد مسافروں کو دیکھو. دیکھا آپ نے، یہ ایمانیات اور نیکیوں کا اسٹرانگنس بتا رہا اللہ تعالیٰ. دو آگے دیکھیں اللہ فرماتا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ.
والموفون بعہدہم، وعدہ پورا کرو، کسی سے بھی تم نے وعدہ کیا ہے تو وعدہ وفا کرو، بات جس سے بھی کی ہو اس کی سچائی، بے وفائی نہ کرو، بے وفائی کرو گے نہیں کچھ نہیں ملے گی نیکی، کتنا بھی چہرہ مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف کر لو آپ۔ اور اس کے بعد والصابرین فی البأساء والضراء، ہر حال میں چاہے خوشی ملے یا غم ملے، تکلیف ملے یا معاملہ سچویشن کیسا بھی ہو، ہر حال میں صبر کرو۔ یہ صبر یہ مجبوری نہیں، اللہ کی عبادت ہے۔ اور اس کے بعد سنیے اب نتیجہ، جو مقصد روزہ کا نتیجہ روزہ دیکھیے، اولئک الذین صدقوا، یہ سب کرو گے نا تو میں سچوں میں شامل کر لوں گا۔ اور آگے فرماتا واولئک ھم المتقون، یہی متقی لوگ ہیں۔ آ گیا سمجھ میں؟ آپ تو سوچے تھے کہ روزہ رکھ لیے تو متقی ہو جائے، اسی لیے میں نے وہ آیت نہیں پڑھی تھی، آج پڑھ رہا ہوں میں۔ روزہ رکھ لیے متقی، روزہ رکھ لینا کھانے پینے سے بچ گئے اور یہ ساری چیزیں آپ کے پاس نہیں ہے، کہاں سے ہوگا؟ اگر انوائلنٹری میں خدا کا خوف ہے آپ کے پاس، لیکن یہ سب نہیں تھا۔ اب اس کو دھیان میں رکھیں، ایمانیات کنٹینیو، کسی بھی حال میں۔ مجھ سے ہزاروں بار مسئلے پوچھے گئے، کسی غیر کے پاس افطاری میں جا سکتے؟ کیوں جائیں گے آپ؟ کیوں جائیں گے آپ؟ پوچھتے ہو مندر میں نماز پڑھ سکتے؟ کیوں جائیں گے؟ افطاری خالص عبادت ہے، افطاری روزہ فرض کی عبادت ہے وہ۔ اب کیوں غیروں کے؟ پارٹی کا نام نہیں دی، خیال رکھنا اس بات کا۔ آپ چاہتے ہو کہ جو اللہ کا نام نہ لے اور لینے والے کو بھی رام کے نام پر مجبور کرے، اب ایسوں کو پرموٹ کرنا چاہتے ہو؟ خالص اللہ کی عبادت میں کوئی آمیزش نہ ہو، کوئی ملاوٹ نہ ہو، ان سے آپ کو ہمیشہ بچنا ہے۔ ہزاروں بہانے کیوں نہ ہو، بہانے کرنے کی آپ کو اجازت ہے۔ اس بات کا دھیان رکھیں، یہ عید کا دن ہے، وعید کا دن نہ بنے، جھگڑے نہ ہو، پازیٹیو رہیں، مسکراتے رہیں، غم میں بھی، تکلیف میں بھی، پریشانی میں بھی۔ کبھی میری تحقیق کر لیا کرو آپ، پھر میرے مسکراہٹ میں دیکھا کرو پریشانیاں، انشاءاللہ بہت اچھی نظر آئیں گی۔ پازیٹیو رہو۔ خدا کا کہتا ہے یہ بندہ تکلیف دینے کے بعد بھی مسکرا رہا ہے، کیوں نہ ان کی تکلیف ہی دور کر دیا جائے، سبحان اللہ۔ اس لیے مسلمانوں مسکراؤ، کوئی بھی پریشان ہے، بیمار ہے، تکلیف میں مبتلا، کچھ بھی ہے، اللہ کی مشیت سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ آپ کو اللہ نے اچھا رکھا ہے، ہوش و حواس کے ساتھ رکھا ہے، پازیٹیو رکھا ہے، قبر میں آپ کو تنہا جانا ہے، ان تمام کو نگاہ میں رکھتے ہوئے خوش رہیے۔ اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں خوش رکھا، پازیٹیو رکھا، تیرا احسان ہے۔ مولا ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، مولا انہیں قبول فرما۔ اس لیے جو اصلیں ہیں تمہاری، ان کے لیے بھی آپ دعا کرو، قبرستان پہ بھی جاؤ، نہیں پاسبل ہے تو ان کو یاد کرو۔ خدا آپ کو یہ عید کا دن واقعی 335 دن پر حاوی رکھے۔ کبھی خدا کو نہ بھولیے، خدا آپ کو کبھی اپنی شان کے مطابق نہیں بھولے گا۔ خدا خود کہتا ہے اگر تم بھولو گے تب بھولوں گا، نہیں بھولو گے نہیں بھولوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے۔ اب طریقہ بتا دوں؟ ہو گیا؟ ذرا دیکھیے گا، ہاں بعد میں کچھ نہیں بولیے گا، پھر بار بار بول رہا ہوں، سال میں ایک بار۔ یہ جنازے کی نماز اور عید کی نماز میں ذرا کنفیوژن ہوتا ہے، لیکن میں بہت اہم انداز میں ذرا آسان کر دے رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو نیت کرنی ہے ہم سب کو، ٹھیک ہے؟ سب دکھ رہے ہیں؟ ہاں چلو آگے ہو جاتا ہوں ذرا۔ نیت کرنی ہے سب کو۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر، واجب 6 زائد تکبیروں کے، صحیح ہے؟ 6 زائد تکبیروں کے واسطے اللہ کے پیچھے، آپ بولنا، پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ یہ پریکٹیکل بول رہا ہوں۔ یہ نیت کرنے کے بعد آپ کو ہم کو باندھ لینا ہے ہاتھ، اس کے بعد ثنا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ سر ہلائیے نا بھائی، ٹھیک ہے نا؟ ہاں ثنا پڑھنا ہے، اس کے بعد 3 تکبیریں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر کہہ کر کے باندھنے والی تکبیر کو نہیں جوڑا میں نے، یہ تکبیر ٹھیک ہے؟ 3 تکبیریں ہوں گی جن میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، غرضے کے پہلی رکعت سے جو پہلے ہم نے 4 تکبیریں کی، چاروں میں ہاتھ اٹھائے ہیں، یہ دھیان رکھیے گا، چاروں میں، ہاں یہی چیز سمجھانا ہے، چاروں میں ہاتھ اٹھائے۔ پہلے جب اٹھائے نیت کے بعد تو باندھ لیے، پھر جو ہے اٹھائے چھوڑ دیے،
پھر اٹھائے چھوڑ دیے، پھر اٹھائے باندھ لیے. سمجھ گئے آپ؟ اب ہماری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں. اب ہم پڑھیں گے معمول کے مطابق. پہلی رکعت ہو گئی. دوسری رکعت بتاؤ. دوسری رکعت کا مسئلہ، اس میں بھی 4 تکبیریں ہیں، اس میں بھی 4 تکبیریں ہیں، لیکن تکبیر سے پہلے پڑھے جائیں گے. اٹھنے کے بعد ہم پڑھیں گے سورہ فاتحہ، ضم سورہ کریں گے. اب 4 تکبیر دیکھیے گا آپ، یہ بہت اہم ہے. 4 تکبیر ہوگی لیکن 3 میں ہاتھ اٹھائیں گے، چوتھے میں نہیں اٹھائیں گے. یہی فرق ہے. 3 میں ہاتھ اٹھائیں گے، چوتھے میں نہیں. جیسے ہم نے دوسری رکعت اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ کچھ کوئی بولے کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ٹھیک ہو گیا؟ کلیئر؟ کنفیوز نہیں نہ ہوا؟ پڑھا ہے؟ چلیے.